بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی خاطر جمع ہونے کی توفیق دی. بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان راتوں کا ایک سلسلہ الکلمہ اس نام سے شروع ہوا اور ہر رات اس کا ایک ذیلی عنوان سب ٹاپک آپ کے سامنے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنیادی حیثیت سے جو کام سونپا وہ ہے نسل انسانی کا بڑھاوا. کیونکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی نہیں لی. مٹی سے جو پیدا کیا، منبع جس کو بنایا وہ تو ایک ہی تھے، لیکن ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلانے کا فیصلہ کیا اور ان سے اس اجڑی ہوئی دنیا کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے پوری دنیا کے اندر مرد اور عورتیں پھیلانے کا فیصلہ کیا. تو آج کی وہ ٹاپک ہے جس کو ہم النکاح کہتے ہیں. نکاح سب سے پہلی چیز کہاں سے نکلا ہے، لغوی حیثیت سے اس کا معنی کیا ہے. نمبر 2، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے. نمبر 3، اس کے متقاضے کیا ہیں، شروط کیا ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وقت مجھے ملا ہے، اگر آپ لوگ سننے میں ساتھ دیں گے تو میں آپ کو وہاں تک لے جانے کی کوشش کروں گا جو میرے ذہن کے اندر آپ تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے. سب سے پہلی چیز ہے نکاح. نکح ینکح سے نکلا ہے، جس کے اصلی معنی 2 ہیں. ایک معنی وہ ہے جو میاں بیوی ملتے ہیں، اس کے معنی کے لیے بھی قرآن میں لفظ نکاح استعمال ہوا ہے. دوسرا معنی وہ ہے جس سے شادی ہوتی ہے، عام طور پر ایجاب و قبول. لڑکی کی طرف سے اگر کوئی آپ کے لیے پیغام آئے اور لڑکے والے قبول کریں، یا لڑکے کی طرف سے آئے اور لڑکی والے، ایجاب و قبول کی اس منعقدہ عقد کو، بیع کو، گویا کہ یہ بھی ایک بیعت ہے، ایک عہد ہے.
اس کو بھی نکاح کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں موسوم کیا ہے، اور اس کا اصلی معنی اور اصلی حقیقت کے لیے بھی نکاح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے نکح ینکح، باب افعال میں جائے تو انکح ینکح کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نکاح کروانا، نکاح کروانا۔ تو اس سلسلے میں سب سے صریح آیت جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی خطاب کر کے کہتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، وَلَا نَكَحَ يَنْكِحُ سے تُنْكِحُ، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ دو جگہ، ایک جگہ اوپر جو آیا نکح ینکح کے باب سے، اور نیچے جو آیا ہے انکح ینکح کے باب سے۔ اچھا کیوں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، پھر اس کے ساتھ کیا ہے میں اہمیت وغیرہ کے سلسلے میں آؤں گا۔ تو ایک ہے نکاح کرنا، ایک ہے نکاح کروانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو جب خطاب کیا تو کہا کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ لوگوں دیکھو، مشرکہ عورت سے ہرگز نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ بن جائے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، تمہیں خواہ کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایک لونڈی، کالی کلوٹی، حبشی کیوں نہ ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت کسی مشرکہ خوبصورت اور اس کے حسن نے تمہیں پاگل بنا دیا۔ اعجبہ، اعجبہ کے مطلب کے اندر کیا چیز ہے؟ جس کے حسن کو دیکھ کے پاگل ہو گیا کوئی بندہ، ایسا بھی اگر ہو جائے تو بھی ہرگز اس سے نکاح نہ کرو، اس سے بہتر تمہارے لیے ایک کالی کلوٹی حبشی لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے اگر وہ مومن ہو۔ تو یہ فرمایا ہم مردوں کے ساتھ کہ ہمیشہ مومن کو تلاش کرو، مومنہ کو تلاش کرو۔ کبھی تمہارے خیال میں یہ ہرگز نہیں آنی چاہیے کہ کوئی مشرکہ یا کوئی اور مذہب والی سے شادی کریں گے، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور تمہیں دل کو لباہ دینے والی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ تو مردوں سے سیدھا خطاب ہوا، تنکحوا المشرکات حتی یؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اور اب انکح ینکح کے باب سے نیچے آ رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ لوگوں دیکھو، عورتوں کے نکاح نہ کرواؤ ان مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ جب خطاب ہم سے ہوا، ڈائریکٹ ہم کو بتایا تم نہ کرو، لیکن جب خطاب عورتوں کا ساتھ معاملہ ہوا تو عورتوں کو خطاب ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ خود شادی کر ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے پوائنٹ کی بات نوٹ کر لیجئے، آج معاشرے میں رجسٹر میرج مجھے پسند آ گئی، میں اپنی مرضی کی مالکہ ہوں، میں جاؤں جس لڑکے کے ہاتھ کو پکڑوں اس سے شادی ہو جائے گی، ماں باپ ناراض ہوں، فلاں ہوں، جو کچھ بھی یہ وبا زہریلا پن فضا میں جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو ایک بنیادی غلطی ہے جس کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ نکاح کرنے کا اختیار مرد کو ڈائریکٹ ملا ہوا ہے، اور نکاح کرنے کا اختیار عورت کو ڈائریکٹ ملا ہوا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ باب سے ہی نہیں لایا اللہ تبارک و تعالی۔ نکاح ینکح کا مطلب نکاح خود کرنا، انکح ینکح کا مطلب ہے نکاح کروانا۔ تو فرمایا تنکح، تم نکاح نہ کرواؤ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، تم نکاح نہ کرواؤ۔ کن سے؟ مشرکوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اور دیکھو، یاد رکھو، ایک کالا کلوٹا حبشی غلام مومن ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جو خوبصورت جاب والا آئی ٹی فیلڈ کا لمبا تڑنگا خوبصورت نوجوان کے آگے اگر وہ مشرکہ ہے۔ اور خطاب کن سے کیا؟
ڈائریکٹ خطاب عورتوں سے نہیں کیا، عورتوں تم نہ شادی کرنا جیسا مردوں سے کیا، نہیں، کہا کہ ان کے سرپرستوں کی طرف اشارہ تھا کہ نہ کرواؤ شادی ان سے. تو معلوم ہوا عورت بذات خود شادی نہیں کر سکتی اکیلی، وہ زنا ہے. اچھی طرح بات سمجھو، ابتدا کیوں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ اہم برائیاں نوٹ میں آ جائیں. پہلی چیز، مرد کو یہ اختیار ہے، عورت کو اختیار کل نہیں ہے. ہاں اختیار ہے انکار کرنے کا، مجھے پسند نہیں ہے، ابا سے وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے، یا جو بھی سرپرست بھائی ہے اس سے ریکویسٹ کر سکتی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن خود کر لینے کا اختیار نہیں ہے. شریعت نے اس کو اختیار دیا نہیں. ہاں، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہے، زنا ہے وہ. الا بولی، اس کے نکاح کے واسطے ولی ہونا شرط. ولی کون ہو سکتا ہے؟ باپ، باپ نہ ہو تایا، تایا نہ ہو چچا، اس کے بعد ننیال کی طرف کے ماموں، پہلے باپ کی طرف کے دیکھے جائیں گے، اس کے بعد ننیال کی طرف کی، ماں کی طرف کے دیکھے جائیں گے. جو بھی رشتے میں فالاقرب الاقرب، جتنا قریبی رشتہ ہو اتنا قریبی وہ ولی بن سکتا ہے. اس کے بعد وہ شاہد عدل، جو دو مسلمان عدل والے شاہد بنے تو پھر نکاح ہوگا عورت کا. مرد اپنے لیے خود ولی ہے، اس کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے. عورت کے لیے ضرورت ہے تو الگ نکاح کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. نکاح کروانے کا تصور ہے کہ کر کے رکھو اپنی بچیوں کو، اپنے بہنوں. سرپرستوں سے خطاب کیا گیا ہے، ان سے خطاب نہیں ہے. تو یہ جو آج ماڈرن اسلام کے نام پہ بہت سی جو عورتیں اسلام بھی ہیں لیکن ساتھ میں کیا ہے، ماڈرنزم کو بھی بڑی پسند کرتی ہیں، انہوں نے اس میں بڑا مغالطہ کھایا ہے کہ جس طرح مرد کو اختیار ہے ویسے ہی ہمیں بھی اختیار ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے، اور اس کو شہ دینے والے بعض علماء سو ہیں، یا بعد وہ علماء ہیں جو خود ماڈرنزم سے متاثر ہیں. ہمیں ماڈرن اسلام نہیں چاہیے، ہمیں وہی پرانا اسلام چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ہمیں نیا اسلام نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا وہی ہے، اور اس کے اندر پوری تکمیل دین کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی وقت مکمل ہو گیا. اچھا، یہ تعریف کی حیثیت سے سن لیں. اب آئیے تاریخی حیثیت سے ہمیں کیسے نکاح ہو اور کیسے نسل انسانی چلی. سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله التي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. فرمایا کہ اے وہ لوگو، تمام کے تمام داخل ہیں. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے یہاں خطاب. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. کون ہے وہ رب؟ کیسا ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے. ایک جان، کوئی اور نہیں تھا. ایک جوڑا نہیں بنایا، ایک جان بنایا. ہاں جی، ہم کیا ہیں، چوزے سے اور چوزے بڑھانا چاہیں مرغی سے اور چوزے بڑھانا چاہیں تو ایک جوڑا خریدنا پڑے گا، پھر کیا نسل انسانی اور نسل جانور بڑھے گی. اللہ نے ایک جوڑا نہیں پیدا کیا، اللہ کہتا ہے ایک جان ہم نے پیدا کیا. من نفس واحدہ. اور یہ جان کیسے پیدا کیا؟ اس کے تفصیلات تقریباً پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں 7 جگہ آئے ہیں. 7 جگہ آئے ہیں. فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا لیسدار مادے سے. لیکن اس سے پہلے کہتا ہے کہ وہ لیسدار مادہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ خلقہ من تراب، مٹی تھا، خالی مٹی سے پیدا کیا. مٹی کو جب پانی ڈالا تو لیسدار مادہ بن گیا، چکنی مٹی بن گئی.
من سلالۃ من طین. پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہوا, اس کو تپایا, سورج کی گرمی پڑی, بارش پڑی, تو اس کے بعد وہ کالفخار ٹھکری بن گئی. ٹھکری جس طرح کیا مٹی کا گھڑا وغیرہ ہوتا ہے, آپ اس کو ماریں گے تو بجے گا, تو اسے کہتے ہیں کالفخار. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جب پیدا کیا, بنایا مٹی لے کے, تو فرمایا کہ لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. یہ بدبخت شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدبخت, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ نہیں کہا کہ بنایا. عظمت انسان, عظمت, ہم کون ہیں پہچانو. پورے مخلوقات کے بادشاہ, اشرف المخلوقات. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو سب سے بہتر طور پہ بنایا. تو معلوم ہوا چاند خوبصورت ہے یا انسان خوبصورت ہے, تو انسان خوبصورت ہے. انسان چاند سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے, انسان سورج سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے, انسان تارے سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے. ایک لطیفہ سناؤں میں, بڑے سنجیدہ لگتے ہیں, بڑا سنجیدگی سے مجھے ڈر لگتا ہے. بڑا سنجیدہ ہوتے ہیں تو مجھے ڈر شروع ہو جاتا ہے, بات کہیں اوپر سے نہ گزر جائے. تو ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق. اب وہ بیوی روتی پلاتی چلی گئی. وہ تو چاند سے زیادہ کہاں خوبصورت سمجھے گی کوئی بھی. ہاں ہم جھوٹ کہہ دیتے ہیں کبھی محبت میں, کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, اصل تو نہیں ہوتی. دل میں اندر سے کہہ رہے ہوتے چاند تو کیا کوئی اور سے بھی کیا ہے, گئی گزری ہو, چلو آج کام بنتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں چاند سے زیادہ خوبصورت بھی ہے. تو غرض کہ کیا ہے, اب وہ مسئلہ لے کے آیا تھا امام مالک کے پاس, کہ کہا کہ میں نے یوں کہ دیکھے طلاق واقع ہو گئی. طلاق واقع ہو گئی کیونکہ چاند سے زیادہ تو کوئی خوبصورت نہیں, اور میں نے کہہ دیا کہ اگر تو نہیں ہے تو طلاق ہے تجھ پہ. اب امام مالک نے کہا کہ اچھا ایسا کہا تم نے. اپنے ایک شاگرد کی طرف اشارہ کیا, جاؤ ان سے سوال کر لو. بعض روایتوں میں آتا ہے وہ شاگرد امام شافعی بھی تھے. تو بعد میں جب ان سے ملے, انہوں نے پوچھا تو کچھ دیر سوچا, کہا کہ طلاق نہیں ہوئی. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اللہ سورہ 3 میں کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا. چاند بھی مخلوق ہے, چاند سے زیادہ بہترین مخلوق انسان ہے. تو تم نے کہا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو طلاق, تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہی ہے تیری بیوی, ساتھ میں رہو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ چیز دراصل میں نے اس وجہ سے سنائی کہ آپ کو ذرا کیا ہے وہ سنجیدگی سے نکل کے میری بات سننے کی کوشش کریں, تو پھر میں آپ کو آگے بڑھا کے لے جاؤں گا. تو من نفس واحدہ, ایک جان سے میں نے پیدا کیا, تو دو نہیں. اور وہ جان کیسے بنی؟ مٹی تھی, پھر پانی ڈالا, لیسدار مٹی ہوئی, پھر اپنے ہاتھوں سے حلیہ بنایا, اسٹرکچر بنایا, اور وہ مٹی کا پتلا ڈال دیا, اور وہ مٹی کا پتلا بارش میں, گرمی میں, بارش میں دھلتا سکتا رہا, یہاں تک کہ وہ ٹھکری بن گیا. ہاں, حضرت آدم کا پتلا کئی سال پڑا ہوا تھا, اور شیطان جب بھی وہاں سے گزرتا نا, ابھی شیطان نہیں بنا تھا, وہ ملائکہ کے اندر تھا, اس وقت بھی وہ جاتا تھا تو منہ کے زبان کے اندر نکلتا تھا, اندر پیٹ خالی, کہتا تھا یہ خالی نہیں کھڑے گا میرے سامنے. اسی وقت سے دشمن ہے وہ ہمارا. ابھی شیطان نہیں بنا تھا, وہ ابھی فرشتوں میں تھا, وہ اس وقت سے ہی دشمن ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. لوگوں دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, اور تم پوری زندگی اسے دشمن ہی سمجھو, دوست کبھی نہیں سمجھنا. جب سمجھیں گے وہاں سے مسئلہ تمہارا خراب ہو جائے گا. تو اس وقت بھی وہ جا کے دیکھتا تھا, یہ تو خالی ہے جی, اس کا پیٹ تو خالی ہے, یہ تو نہیں کھڑ سکے گا. تو غرض کیا ہے, یہ پانی میں, بارش میں, دھوپ میں سوکھتا رہا, حتیٰ کہ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ تپائی ہوئی مٹی کی ٹھکری کی طرح ہو گیا, تو تب ہم نے کیا کیا, اس کے اندر فنفخت فیہ من روحی
فقعوا له ساجدین کہ میں روح پھونک دوں تو وہ اٹھ کے کھڑا. اب اس سے ایک بات اور بھی اچھی طرح عقیدے کی سمجھ لیجئے. بعضوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ روح پھونک دوں کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نکلی ہوئی روح آدم میں آ گئی اور یہ آدم ہی کی روح ہمارے اندر بھی ہے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے. جو کوئی عبادت کر کر کے یہ نفسانی خواہشات نکال کے باطن پاک کر لیتا ہے تو وہ بھی اللہ بھی دونوں ایک ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی ہمارے اندر، خاص کر صوفیہ کے اندر، جنہوں نے آخر جاتے جاتے ایسے افراد بھی پیدا ہو گئے ان کے اندر جنہوں نے کہا کہ معافی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے. انا الحق میں ہی اللہ. ایسے لوگ بھی کیا ہے؟ صوفی، جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑا پکا سچا مسلمان، ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہونے لگے. اس وجہ سے کہ خرابی کہاں تھی؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل جو ہے جسم تو مٹی کا تھا لیکن روح کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ کا جز ہے. تو جب ہماری روح ہو جائے گی تو پھر ہم اللہ بن جائیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے جسم کو تکلیفیں دینے شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھنے لگے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. نہیں، سب سے پہلے عقیدے کی بات نوٹ کر لیں. روح بھی مخلوق ہے، خالق کا حصہ نہیں، خالق کا حصہ نہیں ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جو بولا میں پھونک دوں روح کو، تو یہ صرف نسبت اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے صالح کی اونٹنی کو کہا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تب یہ اللہ کی اونٹنی کا تو دوسرے کون سے بھی اللہ کی اونٹنی نہیں کی، دوسرے جنہیں پیدا کرے سو یہ ایک ہی اللہ کی اونٹنی نہیں. عزت کے اعتبار سے کہا کہ ناقۃ اللہ. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، بیت اللہ، تو مطلب کیا ہے؟ دوسرے کون سی مسجد بھی بیت اللہ نہیں، کعبۃ اللہ کی نہیں. نسبت اس وجہ سے ہے کہ تقدیس. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. مطلب کیا تھا؟ اپنے جز کے اندر ذات کی روح نہیں پھونکا، روح کو ایک بنایا جو مخلوق تھی، وہ مخلوق اٹھا کے اس کے اندر ڈالے. دو مخلوقات کا مجموعہ ملا تو انسان بن گئے. تو ہمارے اندر جسم بھی مخلوق ہے، روح جو ہے کہاں ہے پتہ نہیں ہے. گردن میں کاٹتے تو مرتا ہے انسان، کیا اسی طرح دو دھڑ پیٹ بھی نیچے کر دو اور الگ کر دو وہاں بھی مر جاتا ہے، لیکن ہاتھ کاٹتے ہو تو جی جاتا ہے. تو پتہ نہیں جسم کے کون سے حصے میں روح ہے، لیکن روح بھی ایک شے ہے، ایک شے ہے، ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بنا کے اس میں ڈالا ہے. لیکن ہے وہ ایسی باریک جو دکھتی نہیں ہے، دکھتی نہیں ہے. اسی وجہ سے سامنے بیٹھے ہوئے انسان بھی مرتا ہے تو روح اسی کے سامنے نکل کے جاتی ہے لیکن دکھتی نہیں ہے. کیوں؟ وہ پاور اللہ نے نہیں دیا ہے آنکھوں کو دیکھنے کا، وہاں دے دے گا. وہاں سب روحوں سے ملاقات ہوگی، جیسے ہی وہاں تبدیل ہوگا وہ دیکھے گا، لیکن تب یہ نہیں دکھے گا. یہ دکھتا ہے تو تب تک وہ نہیں دکھتا ہے. یہ دونوں کے اندر اللہ نے پردہ قائم کر کے رکھا ہے، برزخ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اچھا، یہ عقیدے کی بات سیکھ لیے کہ روح کیا ہے؟ کیا ہے؟ مخلوق ہی ہے، خدا کی کوئی صفت نہیں ہے. تو اللہ نے جب بنایا آدم علیہ السلام کو، ایک نفس واحد کو، اور ان کو روح بھی پھونک دیا اور ان کے اعزاز میں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کہ سب کے سب فرشتوں کو سجدہ بھی کروا لیا اور اس کے بعد ان کی تعظیم بھی ہو گئی تو انہیں جنت میں رکھا. جنت میں بھی ایک کنڈیشن کے ساتھ رکھا، فلاں درخت کے قریب نہ جانا، فلا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، نہیں تو تم کیا ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایک ہی کنڈیشن، پورے جنت میں کنڈیشن کیا تھی؟ ایک ہی تھی. بقیہ سب کیا تھے؟ کھاؤ پیو، کلو وشربو فکلا منہا رغدا حیث شئتما، جو چاہے جیسے چاہے رہو، کھاؤ پیو. ایسے ہی یہ دنیا میں بھی ہے. نوٹ کر لیجیے، اللہ نے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ بہت ہی حلال کی ہیں. حرام کتنے ہیں اس کے مقابلے میں؟ چند، تھوڑے سے، چار پانچ چیزیں ہیں بس حرام، بقیہ سب حلال. کھاؤ، پوچھنے کی ضرورت نہیں. کبوتر کھاؤ، مرغی کھاؤ، جو چاہتے ہو کھاؤ، مچھلی میں ہر قسم کھاؤ. کیا نہیں کھانا؟ خنزیر نہ کھاؤ، خون نہ کھاؤ، بہتا ہوا خون جو، بس وہ بہت کم ہے. اسی طرح جس طرح اللہ نے جنت میں رکھ کے کہا کہ ایک نہیں کھانا، بقیہ سب کھاؤ. یہ ٹریننگ تھی دنیا میں آنے سے پہلے کی. اچھا، تو یہ پورا ان کو مل چکا تھا،
ساز و سامان، آرائش، اللہ کی قربت، مرضی، جو چاہے کھاؤ. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ پھر بھی حضرت آدم بھکلائے بھکلائے پھرتے تھے، خالی خالی پھرتے، بے سکونی تھی. تو اللہ نے ان کے سکون کے لیے کچھ کرنا چاہا. ہاں اب آئیے، بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے موقع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سلا دیا. وہ نیند میں تھے. انہی کے جسم سے. ہاں کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے قرآن کی. فرمایا ناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا، ہم نے اسی سے بنایا زوجہا، اس کی بیوی کو. تو مرد سے ہی عورت کو بنایا. یہ بالکل غلط ہے کہ حوا کے لیے الگ سے مٹی لی ہو. یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ نے حوا کے لیے الگ سے کہیں اور سے کیا ہے میٹیریل لیا ہو. میٹیریل تو ایک ہی تھا مٹی کا اور آدم کا. آدم سے ہی عورت کو بنایا، حوا کو بنایا. تو اسی وجہ سے انسیت مرد و عورت کے درمیان کشش قرار پائی. دونوں کے درمیان جو مقناطیس کی طرح کھنچتا ہے، وہ کیوں؟ اصل میں اسی سے بنانے کی وجہ سے ہی ہے. فرمایا کہ خلق منہا زوجہا، اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا. تو اور حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ نے کہاں سے بنایا. ریڑھ کی ہڈی سے بنایا. ایک روایت میں ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، یعنی ٹیڑھ رکھ کے بنایا. اور سب سے اوپر کا حصہ تو کیا ہے، کبھی سیدھا ہی نہیں ہوتا. تم ادھر دیکھو ادھر دیکھو ایسے دیکھو، بینڈ ہوتا ہی رہتا ہے. تو جیسا بینڈنگ ہے ویسے ہی عورت کے اندر بھی کجی ہوتی رہے گی. اسے تم بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ توڑ دو گے. اسے بینڈ جیسا ہے ویسے ہی قبول کر لو. اس میں اچھی ہے، انہیں جو اچھا ہی لے سکتے اتنا لے لو. تمہیں صاف ستھری فرشتہ بنانے کی کوشش کرو گے تو فرشتہ تو نہیں بن سکیں گے. دونوں کیا ہو جائیں گے؟ الگ الگ ہو جائیں گے. رشتہ ٹوٹ جائے گا فرشتے میں. تو ایک چیز یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی کہ اس کے اندر ٹیڑھ رکھ کے بنایا. دوسری حدیث میں کہا کہ صلب سے نکالا. تو غرض جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بنایا آدم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کو سلا دیا. نیند میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے ہی ان کی زوجہ حوا، اما حوا کو بنایا. اب بنایا، آدم کو بنایا تو پتلا ڈال دیا تھا باہر. بارش ہوتی، دھوپ پڑتی، سوکھتے بھگتے رہے. پھر اس کے بعد روح پڑی. لیکن اما حوا کو بنایا تو پورے کپڑوں کے ساتھ دلہن کی طرح سجا کے اندر بنا کے نیند میں جب سامنے رکھ دیا تو آدم کی آنکھ کھلی. کون؟ یہ کون ہے؟ کہا کہ تمہاری بیوی ہوں. پوچھا بیوی کیا ہوتی ہے؟ پہلا انسان ہے نا، انہیں تو پتا نہیں تھا کیا ہے بیوی کیا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر الہام کیا کہ کیا ہوتی ہے، کیسے نسل انسانی کو بڑھانا ہے. یہ پہلا جوڑا نکاح میں آیا، یہاں سے نکاح شروع ہوا. تو بولنے کا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے مرد کو بنایا تو باہر ڈالا، بارش میں دھوپ میں سوکھتا رہا. لیکن عورت کو بنایا تو پہلے ہی لمحے میں حجاب کے ساتھ بنایا، ساتر بنایا. اسے پتلا بنا کے باہر نہیں ڈالا کہ بھگتی سکتی رہو. اسے پورے لباس میں بنایا، پورے لباس میں. اور دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی اما حوا علیہ السلام. خوبصورت ترین عورت. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنا کے حضرت آدم کے نکاح میں دیا. تو یہ پہلا جوڑا تھا جو بنا نسل انسانی کا. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہ شیطان نے وسوسہ کیا اور وہ درخت کے پھل کو کھایا تو نیچے اترے تو نسل انسانی چلنے لگی. اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے بھی دی، بیٹیاں بھی دی. ایک صبح ایک شام یوں ہوتی تھی ڈیلیوری. اور اس میں بھی ایک ہی مرتبہ ٹوینس ہی ہوتے تھے. ہر مرتبہ اس میں ایک بچی ہوتی تھی، ایک بچہ ہوتا تھا. اور جو پہلی ولادت میں بچہ بچی ہوتے تھے یہ دونوں سگے بھائی بہن کی طرح ہوتے تھے، شادی نہیں ہو سکتی تھی. اور جو دوسری ولادت میں بچہ بچی ہوتے تھے
وہ بچی سے اس بچے کا نکاح ہو جاتا تھا، اس بچی سے اس بچے کا نکاح ہو جاتا تھا، اپنے ہی، لیکن پہلا نسل نا. تو اس وجہ سے اللہ نے صرف حرام کیا کیا؟ سات کے اعتبار سے جو پہلے مل کے پیدا ہوتے ہیں ٹوینس، یہ دونوں حرام ہیں. بقیہ دوسری ولادت کا جو ہے وہ پہلی ولادت. یہی وجہ تھی کہ نسل انسانی کا سب سے پہلا خون ہوا. خون کس وجہ سے ہوا؟ عورت. مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی غصہ نہ کر لیں، میں تاریخ بتا رہا ہوں. عورت میں بہت نیکیاں ہیں، بہت اچھے بھی ہیں. میں تاریخ بتا رہا ہوں ایک تسلسل کے ساتھ، تاکہ پہلے آپ کے اندر ایک چیز، ایک خاکہ آ جائے. پہلا پرابلم، دنیا کا پہلا گناہ، دنیا کا پہلا فساد، عورت. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان کے رسیاں ہیں عورتیں، شیطان کے رسیاں ہیں. ہاں، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ نگاہ کو پردے میں رکھو. غلط نگاہی سے ہی فساد کی جڑ وہی شروع ہوتی، خواہ وہ عورت دیکھے یا مرد دیکھے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو پردہ ہے، مرد کو پردہ ہے. کون کہا؟ عورت کو بھی پردہ ہے، مرد کو بھی پردہ ہے. بس برقعے والا پردہ نہیں ہے مرد کو. ہاں، وہ عبایا جو پہنتے ہیں نا، وہ نہیں ہے مرد کو. لیکن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پردہ تو یہ ہے، تم پورا پردہ پہنو اور کیا ہے، نگاہ نیچی نہیں ہوتی، برابر گھر گھر کے دیکھنا ہے تو کائی کا پردہ. تم نقاب بھی پہن لو، اندر سے آنکھیں جھانکتی ہیں اور آنکھوں میں پوری بات چیت ہو رہی ہے، کہاں ملنا ہے، کب ملنا ہے، اشارے ہو رہے ہیں، تو پھر کائی کا پردہ؟ پردہ تو یہ آنکھ کا پردہ ہے جو دونوں کو سیم ہے، یکساں ہے. مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، دونوں کو پردہ سیم ہے. ہاں، برقعے والا پردہ نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے. تو غرض کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو بنایا اور ایسا نسل آدم کو آگے بڑھایا تو ہوا کیا؟ دو بھائی تھے، ایک حابل ایک قابل. اب حابل نیک تھا، نبی کا بیٹا تھا، اچھا تھا، ولی صفت تھا. لیکن یہ قابل بدبخت صحیح نہیں تھا، آدم کا بیٹا ہوتے ہوئے. اب جب شادی کی باری آئی دونوں کی، تو حابل پہلے والی ولادت سے تھا اور قابل بعد والی ولادت سے تھا. تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اصل میں حابل کی زوجہ بننے والی تھی، لیکن تھی بڑی خوبصورت. اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ قابل کی زوجہ بننے والی تھی، لیکن اتنی خوبصورت نہیں تھی. تو اس نے، قابل نے کہا کہ میں اپنی سگی بہن سے ہی کروں گا، وہ بڑی خوبصورت ہے جو ساتھ میں پیدا ہوئی. حضرت آدم نے سمجھایا کہ دیکھ بھائی، یہ تیرے لیے نہیں ہو سکتا، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے، پہلی ولادت والی سے ہی کرنا ہے، وہ تو خوبصورت نہیں ہے. اچھا، وہ دونوں میں ٹھن گئی، دو بھائیوں میں، حابل اور قابل میں. یہ میری لے جانا چاہتا ہے. ہاں، ہوتا ہے نا جی. اب دیکھ لیجئے کب کا شروع ہوا تھا قصہ، یہ آج کا نہیں ہے. ہاں، بہت پرانا قصہ ہے. ہاں، تو یہ آج کا نہیں ہے. اب یہ دونوں میں ٹھن گئی تو آخر کار آدم کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. اس مسئلے کا ایک صلح بھی ہونے کے لیے ان کے لیے ایک اور مثال بھی دی گئی. ایسا کرو، تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے. کیسے معلوم ہوگا؟ وہ زمانے میں پچھلی شریعتوں میں قربانی قبول ہونے کے لیے ایک نشانی تھی. کیا ہوتی تھی؟ قربانی کر کے نہیں کھاتے تھے. یہ اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ قربانی کرو، تم ہی کرو، ثواب بھی مل گیا. کیا امت مسلمہ کی دین ہے. دیکھو، انہیں کاٹتا، انہیں بھرتا دال کو پورا، ابھی فریج میں رکھ کو سکاتا، کباباں یہ وہ بول کو، لیکن ثواب بھی اسے ملنا کرتے، پورا ملتا. پہلے والا ایسا نہیں تھا. پہلے والی قربانی جو تھی اس میں سے ایک ٹکڑا بھی نہیں کھانا، جتنا بھی ہے وہ لے جا کے آگ کے لیے وہاں پہاڑ پہ رکھ دینا. ایک آگ اوپر سے آتی تھی، سب کھا کے چلی جاتی تھی، اور جو آگ آ کے کھا لیتی تھی اس کا معلوم ہو جاتا تھا کہ قربانی اللہ نے قبول کر لی.
جب آگا کے نہیں کھاتی تھی تو معلوم ہو جاتا ہے اس نے ریاکاری کی ہے, اللہ نے قبول نہیں کی اس کی قربانی. ایسا رکھ دیتا تو آج کتنے کے ہونٹ پڑے رہ جاتے جس طرح, کتنے بکرے پڑتے تھے کہ معلوم نہیں. خیر, اللہ نے وہ عیب کو بھی ہمارے سے چھپا دیا. تو اب یہ دونوں قربانی کیے تو اللہ تعالیٰ, اچھا جس کی قربانی کھا لے آگا کے, وہ لڑکی لے جائے جو حابیل کے ساتھ ہوئی تھی خوبصورت, تو دونوں نے قربانی کی. اذ قرب, اب یہ پورا واقعہ کیا ہے, رامائن مہابھارت کا نہیں ہے, قرآن کا ہے, سورہ مائدہ کے اندر پوری تفصیل ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, ان پر پڑھ کے سناؤ, تلاوت کرو اللہ کے رسول, دو بیٹے آدم کے واقعے کا جو ہوا تھا, دو بیٹوں کا وہ واقعہ سناؤ. تو اذ قرب قربانا, دونوں نے کی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, حابیل کی تو قبول ہو گئی, قابل کی پھر نہیں ہوئی. ابھی اس میں بھی پھر غصہ آ گیا. اس نے کہا اچھا تو ہی سب اڑا لے جانا چاہتا ہے, لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ, میں تجھے مار کے, جان سے مار کے چھوڑوں گا, ایسا نہیں چھوڑوں گا. اب وہ اللہ والا بندہ تھا بڑا, ہاں, اس نے کہا دیکھ با, تو مجھے مارنا چاہتا ہے یہ مجھے معلوم بھی ہے, اور کس وجہ سے مارنا چاہتا وہ بھی معلوم ہے, لیکن پھر بھی اگر تو مارنے کے لیے آئے گا تو میں تیرے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یدی الیک لیقتلک, کیوں, انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے, میں قتل جیسا گناہ کر ہی نہیں سکتا, تو چاہے تو کر. آخر کار اس کی یہ دیوانہ پن پاگ, اسی وجہ سے عورت خود ایک سحر کا مجموعہ ہے. جیسا انسان جادو میں پاگل ہوتا ہے, اسی طرح کیا ہے, عورتوں کے لیے پاگل ہو جاتا ہے. خاص کر نوجوانی میں آپ دیکھو, بلیڈ سے کاٹ لیتا, نامہ لکھ لیتا, خونہ ڈال لیتا, چکراں مارتا, رات دن دھوپا میں پھرتا, کالا ہو جاتا, پھر بھی ہوش نہیں رہتا. ہاں, وہی ایک کام بھی ماں کے واسطے کبھی نہیں کر سکتا, وہ کبھی نہیں کیا ہوگا, یہ قربانی بھی. لیکن یہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیا نا, اس کے پیچھے سب کچھ کرتا, اور ماں کو ناراض کرنے میں کبھی نہیں شکتا. یہ ہے ہی وہ بلا. بلا کا تو عورتوں کو نہیں بھائی, معاف کرنا, غلط سمجھ جانے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا خطرناک ہے, اللہ کے رسول نے ہمارے لیے 12 تاکید کر دی کہ اس وجہ سے آنکھوں کو بچاؤ, نگاہوں کو بچاؤ, تب محفوظ رہو گے. پتہ نہیں کب کس پر نظر پڑے اور تمہارا پاگل پن شروع ہو جائے. کس کو دیکھ کو کون پاگل ہوا معلوم نہیں, دیکھتے نہیں پہ. انہیں اتنی بڑی لائر کی بیٹی کہتے, فقیر کو پکڑ لیتے, ڈرائیور کو پکڑ لیتی, پکڑتی نہیں پکڑتی, پکڑتی. باوا کمایا کرا سب کیا ہے, غارت رو رو کو پلا پلا کو بولتا, نکو ماں چھوڑ ڈال ماں, اچھا کر تمہاں انجینئر کو لا, تمہاں ڈاکٹر نہیں, میں فقیر کو پکڑوں گا تھی. کیا کریں گا, کیا بھی نہیں کر سکتے. تو یہ آنکھ کو پہلے نیچے رکھو, یہ بڑی بری بیماری ہے, پھڑ کے دیکھنا. اسے نیچے رکھے تو محفوظ ہوتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں میں یا جو شادیاں آج ہو رہی ہیں, ان میں 50 سے زیادہ, شاید کم بول رہا ہوں, 70 سے زیادہ لو میرج ہی ہیں. ارینج میرج کتنے ہوتے؟ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دوبارہ اور سہبارہ کہتا ہوں, جتنے بھی کم ہوں, لیکن ارینج میرج میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیر پا ان کی زندگی ہوتی ہے, اور لو میرج میں جلدی 2 سال 1 سال میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ. کیوں؟ پہلے ہی ہرس سے آئی تھی, آیا تھا, یا آئی تھی یا آیا تھا. ارینج میرج میں ہرس نہیں ہوتی, ماں باپ نے ملایا, وہ محبت قائم رہتی ہے. جو ہرس میں آتی ہے, جب ہرس پوری ہو جاتی تو کہتی ہے کہ چلو جی ہٹو تم, میں دوسری کے لیے جاتا ہوں. یا جو آتا وہ کہتا کہ چل ہٹ, میں دوسری کو لے آتا ہوں. ہرس تو تمنا, اصل مقصود ارینج ہوتا ہے تو اس میں مقصود وہ نہیں ہوتا, وہ ملتے ہی بعد میں جب ماں باپ ملا دیتے ہیں تو وہ محبت مخلص ہوتی ہے, اخلاص پر مبنی ہوتی ہے. اسی وجہ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ابھی شادی نہیں ہوئے ہیں, خواہ وہ عورتوں میں ہوں یا مردوں میں, اللہ کے لیے یہ لو میرج مت کیجئے. ایک تو حرام بھی ہے, دوسری چیز تمہاری زندگی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تمہاری زندگی نہیں پنپتی. 2-1 سال سے زیادہ چلی تو چلی, ورنہ تو طلاق پہ منتہج ہوتی ہے. ارینج میرج کیجئے, اسی میں سلامتی ہے تمہاری دنیا بھی. یہ میں جو کر رہا ہوں ریکویسٹ, یہ دنیا کی حیثیت سے کر رہا ہوں, دین کی نہیں. میں اپنے بھائیوں کو دراصل ایک پیغام دے رہا ہوں, ارینج کرو. اس میں ماں باپ کی دعا بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا ہوتی ہے, مخلص ملتی ہے یا ملتا ہے, دونوں چیزیں. لیکن اس میں ہوتی ہے
لیکن اس میں نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے ہوس کی خاطر ملتے ہیں، ہوس پوری ہو جاتی ہے تو سال 2 سال میں بیزار ہو جاتے ہیں اس سے. میں تو کسی اور، جیسے تم کو پکڑی تھی ویسے ہی میں بھی پکڑوں. انہیں بولتا جیسا تجھے میں پکڑا تھا ویسے ہی کسی اور کو پکڑوں گا. عادت تو بری ہو گئی. تو پہلی چیز، پہلا گناہ جو زمین پہ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ عورت سے ہوا. ابھی یہ حابیل تو اللہ والا نیک تھا، اس نے تو توبہ کر لی کہ تو جو چاہے کر، میں تو کرنے والا نہیں ہوں. لیکن یہ بدبخت قابیل نے نہیں چھوڑا اس کا پیچھا. آخر کار ایک مرتبہ تنہائی دیکھتے دیکھتے اس کو قتل کر ڈالا. کن کو؟ حضرت حابیل رحمہ اللہ کو. یہ پہلے دنیا کے انسان ہیں جو مقتول ہوئے، اور یہ قابیل دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے جو عورت کی وجہ سے قتل کیا. اب اسے قتل تو کر دیا اس نے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں کیا. پہلا انسان قتل ہوا ہے، اب یہ لاش کو کرے کیا؟ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لاش کو لیے کئی دن پھرتا رہا کہ کیا کروں میں، اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتا پھر کہ اس کو میں کہاں چھپاؤں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ کو خود رحم آ گیا اس بدبخت پر بھی. تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک کوے کو بھیجا. وہ کوا ایک لاش لیے ہوئے آیا تھا اس کے کوے کی. ہاں، اب وہ کوا جو لاش لے کے آیا، وہ کوا کیا کیا کہ اپنے کوے کی لاش کو دفنانے کے لیے اپنے پاؤں سے زمین کھودنا شروع کیا، مٹی کھودنا شروع کیا. اور جب مٹی اچھی طرح کھود کے گڑھا بن گیا تو وہ جو کوا تھا، مردہ کوا، اس کو اندر ڈالا اور بند کر کے نکل گیا. تب اسے کلک ہوا، ارے یہ تو میں کر سکتا ہوں. جب یہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا قابیل تو تب اسے معلوم ہوا، ارے اس طرح تو دفنا سکتا ہوں نا میں. پھر اس کے بعد قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے بدبختی کم بختی کہ میرے بھائی کو مجھے دفنانے تک کا طریقہ نہیں آتا تھا. اس وقت وہ ندامت کیا. اچھا، فاصبح من النادمین. خیر، نادم ہوا، بعد میں کیا ہے، دفن ہو گئے. تو اب چلی نسل انسانی یہیں سے. اب حضرت حابیل رحمہ اللہ تو جان دے دی لیکن ہاتھ نہ اٹھائے، اور سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے قابیل نے کیا. اور دنیا میں جب بھی قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ قابیل کو پہنچتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کہاں کہاں قتل ہوتا ہے سب کا ایک حصہ وہاں پہنچتا ہے. تو اس طرح نسل انسانی آگے بڑھنے لگی. تو یہاں تک کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کی حیثیت سے شریعت لے کے آئے. سب سے پہلی چیز اب اس میں سمجھ لیجیے، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، اسی طرح دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کسی مذہبی تعلیم یا کسی مذہبی کتاب میں عورت سے تعلق رکھنا، عورت سے نکاح کرنا کبھی اچھائی نہیں سمجھی گئی ہے اللہ کی عبادت کے مقابلے میں. یہ پہلا اسلامی مذہب ہے جس نے یہ بتایا کہ نکاح خود عبادت ہے. ہاں، عیسائیت میں تو عورت سے اتنا دور رہنا، وہ بولتے ہیں کہ عورت ہی وجہ ہے جنت سے نکلنے کی بنی ہے، کیونکہ آدم نے پھل نہیں کھایا، حوا نے کھایا، اسی وجہ سے آدم کو بھی سزا ہوئی. یہ ان کے اپنے عقیدے میں. حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آدم اور حوا دونوں نے کھایا مل کے بیک وقت، کیونکہ اللہ کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا. اس میں عورت کی کوئی الگ سے نہیں تھی ٹیکنیک. آدم نے بھی اسی وقت گناہ کیا جب حوا نے گناہ کیا، دونوں اٹھائے ہاتھ اپنے رب کے پاس. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. اور اسی وجہ سے ان لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ درد ذہ جو ہے نا، ڈیلیوری کا جو درد ہے نا، یہ اسی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو رکھا کہ اس نے سب سے پہلے حوا نے وہ درخت کا پھل کھایا. حالانکہ یہ بھی غلط ہے، بلکہ اس کے عوض تو اللہ نے 3 گنا بڑا مرتبہ عورت کو دیا، ماں کو دیا، اور باپ کو صرف 25% ملا. ہمارا عقیدہ بالکل پرفیکٹ اور غلط ہے ان کے مقابلے میں. تو عورت کو سب سے زیادہ نحوست، غلط، برا سمجھنے والا مذہب عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے،
بدھ مت میں تو شادی ہی نہیں کی وہ بدھا تھا، کپڑے تک نہیں پہنتا تھا، وہ کرتا کیا؟ تو وہاں بھی نہیں۔ جین مت میں تو وہ تو کیا ناک کے کیڑے تک کیا ہے مارنا نہیں چاہتے، وہ بن کے پھرتا ہے، کیا سود کھاتا ہے، پورا کا خون چوستا ہے لیکن اندر سے ناک پہ پٹی باندھتا ہے۔ ہاں وہ جو کہتے ہیں نا جی اون سارے نکل لیتے ہیں لیکن مچھر چھانتے ہیں، یہ بدبخت سود میں پہلے ہے جین مت، کیا سب کے چوستا ہے ہڈیوں تک سود، لیکن چلتا ہے بغیر چپل کے، اور کیا کرتا ہے ناک پہ پٹی باندھ کے، کیا کہتے ہیں یہ کیڑا بھی نہیں جانا کہتے، اس کی وجہ سے انہیں مرنا نہیں کہتے۔ اچھا اتنا خیال تھا تو پورے انسانیت کا خون کا ہی بچوستا تو سدلے کو۔ تو یہ ان کا مذہب، تو کسی مذہب میں بھی شادی عبادت تو بہت دور کی بات ہے، اچھائی بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور رومن امپائر میں جب ان کو حکومت ملی 400 میں، اللہ کے رسول آنے سے 200 سال پہلے کے زمانے میں، ان کے پوپ نے باقاعدہ آرڈر لکھ دیا تھا کہ کوئی چرچ کا پوپ بن نہیں سکتا اگر وہ شادی شدہ ہے، ایک ہی شرط پہ کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اور چھوڑ کے آنے کے بعد بھی کبھی کبھی کوئی اس کی پرانی بیوی اور بچے شوق میں آ کے دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی اسی، اللہ یہ کہ وہ شکل بدل کے آئے اور یہ شکل کے بدل کے آئے، دونوں کو معلوم نہ ہو کہ دونوں شوہر بیوی ہیں، تب دیکھنے کی اجازت تھی۔ کیا بدبختی ہے دیکھو۔ تو یہ تھا مذہبی کردار اس وقت کا، جب اسلام نے سب سے پہلا بتایا کہ نکاح اللہ سے دوری یا اللہ کے قرب میں رکاوٹ نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک اور عبادت اور اللہ کے لیے مکمل ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کر لو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام کے لیے پکار لگائی، اس دور میں 4 قسم کے نکاح تھے۔ ایک تو وہ تھا جس میں مجموعی طور پر لوگ جمتے اور ایک عورت کے پاس جاتے، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو عورت جس کو کہہ دیتی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکے، وہ اسی کا بچہ جانا جاتا تھا۔ دوسرے رنڈیاں تھی، جس طرح آج کیا ہے ریڈ لائٹ ایریا سے، اس طرح رنڈیاں تھی کہ جو اپنے اپنے گھروں پہ خیمے پہ لال جھنڈا رکھتی تھی، اور ان کے پاس لوگ جو چاہے جیسے چاہے جاتے تھے، لیکن جب حاملہ ہو جاتی تھی تو جس کو بلا کے کہتی تھی کہ وہ تیرا باپ ہے تو وہ باپ کو مان لینا پڑتا تھا، اور اس میں اسے مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بات نہ مانے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ 3واں طریقہ نکاح کا یہ تھا کہ خود شوہر اپنی بیوی کو کہتا جب وہ پاک ہو جاتی حیض سے کہ فلاں مرد کے ساتھ جا، جب اس سے حمل ٹک جاتا تو پھر بلا لیتا۔ کیوں ایسا کرتا؟ اس وجہ سے کرتا کہ نسلی طور پر اونچا اور خوبصورت بچہ ملے، اس وجہ سے کرتا۔ یہ 3واں طریقہ تھا۔ 4تھا طریقہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تھا جو اب تک اسلام نے باقی رکھا ہے، جو میاں بیوی سے مل کے بچہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ یہ 4 طریقوں کے نکاح تھے، اور اسلام نے تینوں کو اٹھا دیا اور ایک کو باقی رکھا جو ایجاب و قبول کا نکاح تھا۔ اور اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو کثرت اور امت محمدیہ کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ لوگوں دیکھو، زیادہ بچے جننے والی، زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی سے نکاح کرو تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت پہ فخر کر سکوں۔ پہلے کیا تھے؟ V2/2 تھا، بعد میں V2/1 آیا۔ اب کیا آتا کہ مٹی معلوم نہیں۔ اس کے بعد بہرکیف کیا ہے، بچے ہم بھی نفرت کرتے ہیں، یہ ہمارے دماغوں میں ڈالی ہوئی بسازش بات ہے، اور فکر لگی ہوتی کیسا جی پڑھائیں گے، کیسا جی اسکول میں داخلہ کریں گے، فیس کہاں سے؟ اچھا تو آیا تھا نا، تو تیرے باپ کا کتواں تھا؟ انہیں رہتا 14-15، تیرا باپ سوچتا تو آتا ہے؟ آج ایک باپ بیٹھ کے سوچتا ہے میرے بچے 2 نہیں ہونا، ایک ہی ہونا، اسے اچھا پڑھاؤں گا، 2 رہے تو کیسا سنبھالوں گا؟ انہیں ایک 3 بار ہے تو اس کے باپ کی اولاد کا انہیں سوچتا، انہیں آتا، انہیں تیرا باپ سوچتا تھا تو پالنے والا، پرورش کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالی، تو کہاں سے ٹھیکہ لے لیا؟ اولاد کو دینا بھی اسی کے اختیار میں، پالنا بھی اسی کے اختیار میں، تیرے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔
تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ اچھی عورت سے، خوبصورت سے یہ نہیں بلکہ زیادہ بچے جننے والی سے محبت. اچھا یہ ایک بات عجیب ہے، اب یہ سوال ہو سکتا ہے شادی نہیں ہوئی کیسا جانیں گے انہیں زیادہ بچے جنیں گے نہیں جنیں گے، اور نیہا کو محبت کریں گے نہیں کریں گے، یہ کیسا جانیں گے ہمیں؟ یہ جانے تو نہ شادی کریں گے، کوئی پوچھ سکتا ہے دیوانہ. تو یہاں مراد وہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ بعض وہاں قبائل تھے ایسے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، بعض بانجھ عورتیں ہوتی ہیں، بعض قبائل ہوتے ہیں، بعض خاندان آج بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی تھا مدینے میں بھی. اور بعض قبائل کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شوہروں سے محبت کرنے والی نہیں ہوتی ہیں ان کی عورتیں ان کے قبائل میں. ان کی طرف اشارہ تھا کہ قریشی عورتوں سے، انصاریوں سے زیادہ کرو، کیونکہ یہ بہترین محبت کرنے والیاں بھی ہوتی ہیں شوہروں کے ساتھ اور بچے جننے والیاں بھی ہوتی ہیں. یہ مطلب تھا. یعنی ایک چیز مشہور ہے تو وہاں پر یہ حدیث لاگو ہوگی. جس کو معلوم ہے کہ نسل انسانی اس میں نہیں آگے بڑھتی، اس کے خاندان میں برابر نہیں ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ شادی سے رک سکتا ہے کہ اس خاندان میں نہیں، میں کسی اور خاندان سے کر لیتا ہوں، تاکہ کیا ہے ہم کے خاندان میں پرابلم ہے، بچے نہیں ہوتے. یہ مسئلہ ہے اصل میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو غرض کے عبادت یہ پہلا مذہب ہے جس نے کہا کہ نکاح عبادت ہے. دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح سے تمہاری دین اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، تب تک تم آدھے ایمان والے ہوتے ہو. چلو جتنے کنوارے بیٹھے ہیں کتنا بھی محنت کر لو آدھے ایمان والے ہیں. ہم جو شادی شدہ ہیں نا، ہاں وہ خوش ہو جائیں، وہ پورے ایمان والے ہیں. نصف ایمان نکاح ہے. کیوں؟ شہوت کی اور اپنی پرسنل لائف میں نکاح کی اتنی ضرورت ہے کہ بندہ اس کے بغیر نیک صالح نہیں رہ سکتا. تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا. اچھا تیسری بات، جب اللہ کے رسول نے تقوی، جنت، جہنم یہ سب چیزیں صحابہ سے بیان کی تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں ہم نامرد بن جائیں، ہم شادی نہیں کرتے. اللہ کے رسول کو بڑا غصہ آیا. 3 اشخاص آئے تھے، اما عائشہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول کے ازواج سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی عبادتیں کیا تھیں. امہات المومنین نے جواب دیا کہ دن میں روزہ، رات میں قیام. جب عبادتیں ذکر کی تو ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول تو سب گناہ معاف ہیں، اتنے گناہ معاف ہونے کے باوجود اتنی عبادتیں کرتے ہیں تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے. تو ایک نے قسم کھائی کہ میں کبھی کیا نہیں کروں گا، رات میں نہیں سوؤں گا، نماز پڑھتا ہی رہوں گا. دوسرے نے قسم کھائی کہ میں کبھی دن میں نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھتا ہی رہوں گا. تیسرے نے قسم کھائی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عبادت کرتا رہوں گا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا 3 اشخاص آئے تھے، ایسا پوچھے، ایسا بول کے گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ممبر رکھو. ممبر رکھا تو اللہ کے رسول نے خطبہ دیا. لوگوں یہ بھائی کیا باتیں سن رہا ہوں تم سے، یاد رکھو تمہارے سے زیادہ تقوی اور اللہ سے ڈرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تم کہاں بڑھ جا سکتے ہو میرے سے؟ میں ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں کھاتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، رات کو جاگتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح کرتا بھی ہوں اور میری بیویاں ہیں. النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے. اور اللہ کے رسول نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ اگر یہ میری سنت سے کوئی روگردانی کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جیسے شخصیتیں اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو کیا ہے شادی کرنے سے عبادت میں رکاوٹ لگتی ہے، ہم نامرد کیوں نہ بن جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہ کرنا، تمہیں شادی کرنا ہے اور شادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلے انسان ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ شادی قربت الہی کا ذریعہ ہے اور نکاح یہ دراصل میری سنت اور اسلام کا سب سے بڑا جز ہے، اس سے نہ بھاگو. اور ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مجمع تھا نوجوانوں کا. اللہ کے رسول نے اس وقت خطاب کرنے پہ آئے تو کہا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. دیکھو لوگوں، نوجوانوں، اگر تمہارے پاس شادی کی استطاعت ہے تو شادی کر لو. پہلا شادی کر لو. اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، تم پر روزہ ضروری ہے. فإن لہ وجاء، یہ شہوت کو توڑتا ہے. روزے کثرت سے رکھو. وہ نوجوان
جو شادی نہیں کر سکتے ابھی پڑھائی میں ہے روزے کثرت سے رکھو، کم از کم پیر جمعرات کا روزہ معمول بناؤ. نوجوانوں پہ ضروری ہے آج، ورنہ تو شہوت ان کی اتنی ابلے گی اور شہوت کے مارے یہ ضرور بھی ضرور بھٹکیں گے. شہوت کو توڑتا ہے روزہ، اور یہ حکم دیا ہے نوجوانوں کے لیے خاص. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عبادت کے لیے شادی کرنا نہیں چاہتا. کہا کہ ابو ہریرہ ہرگز نہ کر ایسا، اللہ نے لکھ دیا ہے کون کس کی بیوی بننا ہے اور کتنی اولاد ہونی ہے، تو کچھ کرنے سے تقدیر کو بدلنے والا نہیں ہے، شادی کر. حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. اب آئیے شادی کے بارے میں تو اتنی باتیں ہو گئی نا، شادیاں تھی کیسی؟ میں مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ مقابلہ کرتے جائیں، میں صرف کیا واقعات بولتے جاؤں. شادیاں تھی کیسی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن الربیع کے ہاں آئے تھے. یہ مہاجر تھے، وہ انصار تھے. سعد بن الربیع انصار، یہ مہاجر، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. اب یہ بالکل ہی کوئی چیز سر و سامان نہیں ہے، اور یہ انصاری ان کے پاس گھر بھی ہے. تو انہوں نے گھر لے گئے، کہا کہ دیکھو سامان جتنے ہیں سب میں آدھا آدھا کر لو، تم آدھا اٹھا لو میں آدھا، اور میری 2 بیویاں ہیں، میری 2 بیوی. ابھی اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، 2 ہجری کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ کسی ایک کو دیکھ لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی بھی کر لو، آدھا آدھا ہم برابر بانٹ لیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا کرے، میں نہیں کوئی چیز لینے والا، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو بس. یہ عبد الرحمن تھے، ہمیں ہوتے تو اچھا جی برابر بول دیں تمہیں، برابر بتا لو کیا کیا ہے، سو میں رکھ لیتا ہوں بیچ کر بولیں گے. کیا وہاں تھے بھی تو عبد الرحمن تھے نا. تو غرض کے وہ بازار جانے لگے، بزنس شروع کیا. کوئی بزنس نہیں تھا بڑا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اور جو کچھ بھی پیسہ ملتا تھا اس میں بیچ دیتے تھے. لیکن بہت جلد اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے یہ سب سے مالدار ترین صحابی ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف، کہ بہت جلد پیسہ آنے لگا. خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مٹی بھی اٹھا لیتا تو سونا بن جاتی، یعنی مطلب یہ اس میں سے بھی نفع نکل آتا. تو غرض کے تھوڑے ہی دن میں اللہ نے انہیں کیا ہے استغنا دے دیا، تو وہ شادی کر لی ایک انصاری عورت سے. اچھا وہ شادی کرتے تھے تو اس زمانے میں ایک خاص رنگ کا عطر ہوتا تھا، زعفران کی شکل کا، وہ دلہا لگاتے تھے. اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی تھی، خوشبو ہو یا نہ ہو، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ رنگ سے پہچان لیا جاتا یہ دلہا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول فجر کی ملاقات میں جب ملے عبد الرحمن کون ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، بڑے دور کے صحابی نہیں، بڑے نزدیک والے صحابی ہیں. عشرۃ المبشرہ کے اندر 10 صحابہ کے اندر ایک ہیں، بہت قریبی صاحب. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن دلہا لگتے ہو، کیا شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی. اچھا مہر میں کیا دیا؟ کہا کہ 1 کھجور کی بینچ کے برابر سونا. اچھا ولیمہ کیا؟ نہیں اللہ کے رسول. اولم ولو بشاتی، دیکھ ولیمہ کرنا 1 بکری ہی کیوں نہ ہو. یہ شادی تھی. شادی کیا تھی؟ یہ شادی تھی. رسول جیسی شخصیت ہمیں کسی طبی نہیں، بڑے کو نہیں بولا وہ شادی کرو تو کیا ہنگامہ ہوتا، کئی سارے کرتا تو اتنا ہوگا کہ خبر کو بھی نہیں آؤں گا، تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا. کائی کھل رہے ہیں. اللہ کے رسول پہلے پوچھنا تھا عبد الرحمن کیا کام کرے، دیکھو جی اندر جاؤ شادی کر لے گا کہ مجھے بولے تک نہیں. اچھا بابا بلایا نہیں، بولنا تبھی تھا نہیں کیا باپ، کوئی سوال نہیں. پوچھا شادی کر لی؟ ہاں کر لی. پوچھا تو کیا پوچھا؟ مہر دیا. ہمیں کیا سب بھی لیتے، دیتا کوئی نہیں. ہمارے مرد حضرات ہی نا بڑے کھلاڑی، ایسا نظام بنائے دیکھو یہ عورت والے گھر والے پس جانا. ہاں پوری زندگی کماؤ شادی کرتا، شادی کرے بعد پوری زندگی باقی زندگی خرچاں پھیرتا، مر جاتا اس کے بعد. لڑکی کا باپ اتنا ہی کر سکتا ہے، اتنا ہی کر سکتا ہے، مذاق نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے. شادی کے نام پہ ظلم، شادی کے نام پہ غداری، شادی کے نام پر لوٹ مار ہوتی ہے. لوٹ مار کون سہ سکتا ہے اس کو؟ غیرت مردہ ہو گئی ہے. اپنے بیٹوں کو بیچتے ہیں جا کر، ہم میڈیکل پڑھائے فلاں کیے اتنا تو دینا نا. اچھا تو تیری خواہش پہ پڑھایا، لڑکی کا باپ آگو بولا کہ ڈاکٹر پڑھاؤ کرو، بول کو ان سے کیوں پوچھتا ہے؟ شادی تو یہ تھی جو عبد الرحمن بن عوف کی شادی تھی، پتہ بھی نہیں چلا شادی ہو گئی. پوچھا تو کیا پوچھا؟ مہر دیا. ہاں بینچ کے اتنا سونا، تقریباً 10-15 گرام بھی ہو گیا ہوگا. بینچ کھجور کے بینچ کے اتنا سونا.
تو پہلا یہ تھا کہ اصول تم 2 لڑکی لاؤ. اب جو کلچر ہندوانہ ہم کو ملا اس سے ہم نے کیا کر دیا کہ دونے کا سوال ہی نہیں. لو گھر کی بیٹی بھی لو, پھر کیا کرو, کملائی بول کے ابھی ٹارچر کرو. یہ مسلمانیت ہے, یہ برہمنیت ہے, یہ دراصل درندگی ہے, یہ دراصل جانوروں سے بھی بدتر صفتیں ہیں. اپنی ہی بیوی کو اس وجہ سے مارتا ہے بدبخت کہ جہیز نہیں لائی, اس وجہ سے مارتا ہے. کون تمہیں اختیار دیا ہاتھ اٹھانے کا؟ کل اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں پوچھے گا, جن عورتوں کو ہاتھ اٹھایا ہے ایک ہی چیز ہے جہاں پر وہ تمہاری اطاعت نہ کریں, اس وقت بھی 3 اسٹیپ ہیں. پہلے انہیں سمجھاؤ, فعظوہن وہجروہن, پھر بستر الگ کرو. اس میں بھی نہیں مانے تو وضربوہن, تب مارو. کب؟ صرف اطاعت میں. تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہے, جائز میں اطاعت. وہ بھی اب برقع نکال سنیما کو جائیں گے, تب نہیں مانی تو مارنا نہیں ہے. جائز حلال چیزوں میں تمہاری بات نہیں مانی تو بھی 3 اسٹیپ کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے. پہلا اسٹیپ واز کر کے بولنا, دیکھو اللہ رسول کی حدیث میں ہے تو میری اطاعت کرنا ہے, یہ بولنا. اس سے بھی نہیں مانی, بستر الگ کرنا, الگ الگ سونا. اس پہ بھی نہیں مانی, تب کہا اللہ تبارک و تعالی وضربوہن, مارو. اور کب؟ اللہ کے رسول نے تشریح میں کہا مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کیا ہے, تھوڑا تھپڑ لگا دینا, بس مارو. اگر تو بولتے ہی لے لگا ڈنڈا لے لگا ستو جی سے, وہ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی چہرے پہ نہ مارے اپنی بیوی کو, چہرہ ہاتھ نہیں لگانا ہے چہرے پہ. اور دوسری جگہ مارے تو ہلکا پھلکا مارے, جسے ہم تھپکی کہتے, وہاں تک اجازت ملی ہے. لیکن ظلم کے لیے مارنا, جہیز کے لیے مارنا, کتنے ہیں جو اپنی بہوؤں کو جلا دیتے ہیں. گیس پھٹنے کا واقعہ, سلنڈر پھٹ گیا. کیا پھٹا اصل میں؟ ان کا غضب پھٹا تھا اصل میں اندر سے, انہوں نے بنا دیا سلنڈر پھٹ گیا. اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے دن ایک سے پوچھے گا. تو اصول سب سے اہم جو ہے اسلامی, وہ کیا ہے؟ لڑکی کو دینا ہے, لڑکی سے لینے کا کوئی تصور نہیں. ایک پیسہ بھی اگر تم نے نیت کر کے لی, یاد رکھیے حرام اسی طرح ہے جس طرح سود حرام ہے. بتاؤ پوری تاریخ انسانیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ اربعہ کے چاروں دور تک کیا دیا تھا؟ جہیز کب سے وجود میں آیا؟ جہیز کا لفظ تو یہاں کا دیا ہوا ہندوستانی. آج تو عرب ممالک میں آج بھی دراصل کیا ہے, لڑکا ہی جماتا ہے پیسہ شادی کرنے کے لیے, اس کو ہی دینا پڑتا ہے. آج بھی مانگ کیا ہے؟ وہی ہے. صرف یہ شیعہ کہ ان ملکوں میں ہے, پاکستان, افغانستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اس میں ہے یہ خرابی. جہیز دے کے شادی کرتے ہیں. اور ہمارے اپنے جو عورت کے باپ ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی غلطی ہے. وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں, بچی کا باپ بن گیا. پہلے تو نے مردہ ہوا تھا, میں بچی کا باپ, میں بچی کا باپ. ارے بچی کا باپ بنایا بھی اللہ, بچے کا باپ بنایا بھی اللہ, تم کیوں پریشان ہوتے ہو جی؟ تم اچھا پڑھاؤ, سکھاؤ, ڈنکے کی چوٹ پہ بولے کہ جو کپڑا ہے اس سے میں شادی کروں گا, تن کے کپڑے سے میں بھیجوں گا تمہارے گھر, قبول ہو تو لے جاؤ, نہیں تو جا, دولت کی طرف مت آ میرے. اگر یہ کنڈیشن اس پہ چلیں گے ہمارے احوال درست ہوں گے. لینے کا کوئی تصور نہیں ہے, یاد رکھیے. دینا فریضہ ہے, اگر نہیں تو حرام کاری ہے. مہر کے بغیر جس نے نکاح کیا وہ حرام کاری ہے, اور اولاد ہو گئی تو وہ زانی حرامی ہے. یہ تو نہیں دیتے. آج بھی کیا ہے, فاطمہ کا مہر کتے کیا 15 کم 600. وہ کون جا کو دیکھا کہ اس نے برابر 15 کم 600 تھا, بول کو 15 کم انہیں لیتا کیا کی دیتا, سو کیا کہتا 15 کم 600. ہلدی میں بٹھا کو کالی پوت قاضی صاحب بن کو چھوڑ ڈالے گا تو نکاح ہوگا کہتے. لا حول, کون بنایا یہ, کہاں سے آیا یہ, کون کا کالی پوت کے اندر نکاح ہے؟ وہ ٹوٹ کے گر کے تو کبھی کبھی بڑا مسئلہ ہو جاتا, پھر نکاح ہے یا نہیں پریشان ہو جاتے. کون بتایا؟ نکاح تو عقد کا نام ہے, نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے.
یہاں سے یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ ہلدی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، اس تعلیم میں کوئی لینے کا تصور نہیں تھا۔ آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں، ایک بڑا حوالہ دیتے ہیں حضرت فاطمہ کا کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جب علی سے شادی کی تھی تو جہیز دیا تھا، اس کے مطابق دیا تھا بھائی، جب تھے ایک تکیہ دیا، ایک بیڈ شیٹ دی، ایک لوٹا دیا، ایک رکابی دی، تو وہ زمانے میں ویسا تھا کہ تو ہمیں آج فریج دیتے ہیں، ٹی وی دیتے ہیں، کیا غلطی ہے؟ اللہ کے رسول بھی دیے۔ اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مغالطہ دیتے ہیں، سراسر تہمت ہے۔ اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی میں ایک پیسہ بھی نہیں دیا، ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ جب شادی کی عمر کو پہنچی، 2 ہجری کے بعد کا زمانہ تھا، 3 ہجری کے لگ بھگ بدر ہوا تھا، اسی وقت بدر کی جنگ۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال تھا کہ شادی کر دینی چاہیے، سب سے آخری بیٹی تھی، شہیدی بیٹی تھی، تو حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ یہ شادی مجھ سے ہو جائے، لیکن بولنے سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کو مانگے، اتنی سکت کہاں ہے میرے ہاتھ؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حل کر دی کہ ایک مرتبہ وہ خود آنے، کیسے بولیں گے سوچ ہی رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی آنکھیں پڑھ لی، کہا کہ علی فاطمہ کو مانگنے آئے ہو؟ اب تو زبان سے کہتے ہاں جی۔ اللہ کے رسول نے خود پوچھ لیا، کہا کہ ہاں جی، کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کی پرورش تربیت بھی کی تھی، تو وہی بھی ولی بھی بنے تھے۔ کیوں؟ انہی کی تربیت میں حضرت علی بڑے ہوئے تھے، تو ان کی طرف سے باپ نہیں تھے۔ ابو طالب تو مکی زندگی میں وفات پا گئے تھے جو ان کے باپ تھے، تو اس وقت رشتے کے لحاظ سے بھی یہ بڑے تھے، تو پوچھنا بھی ضروری تھا۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا، روایتوں میں آتا ہے، حالانکہ دونوں کی شادی کا معاملہ اللہ کے رسول نے طے کیا ہے، تو وحی سے طے کیا ہوگا اپنی بیٹی کی شادی، یا نہیں تو بھی رسول کی بات تھی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی عورت کو اختیار بتانا تھا کہ ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی ٹھہرو، میں فاطمہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ باپ کا کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے باپ کیا ہوتے؟ بعض دقیان وصیت پرانے زمانے کے، میں کئی کچھ جاؤ بیٹی سے پوچھو، میں جو بولتا ہوں اسے کرنا جو ہے، نہ تو ہوتا جو اسے قتل کر ڈالوں گا میں۔ یہ کئی کا بھائی جلا پا، وہ بھی ایک جان ہے، اس کی بھی اپنی خواہشیں ہیں، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت دی ہے۔ کوئی باپ مرضی کے خلاف پوچھے بغیر نہیں کرنا ہے۔ جیسے عورت باپ کے بغیر نہیں کر سکتی، ویسے ہی اسلام نے رکھا ہے کہ باپ عورت سے پوچھے بغیر نہ کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر شادی شدہ ہو کہ دوسری شادی ہو رہی ہے تو وہ زبان سے ہاں کہنا، اگر اس کی پہلی شادی ہو رہی ہے تو اس کو بھی پوچھ لینا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ تو شرمائی ہوئی ہوگی، اور باپ جا کے پوچھے کہ بیٹی تیری شادی میں کر رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ تو وہ کیا بولے گی؟ چھوٹی بچی کنواری کیسے شرمائے گی نا؟ کہا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے، خاموشی اجازت ہے۔ آج کے بچہ نہیں، وہ پرانے زمانے کے بولتا ہوں سمجھ، ہاں لیکن اس وقت بھی کیا ہے بتا دیا اللہ کے رسول نے۔ ایسے اگر شرم کرنے والے ہیں تو بھی خاموشی اجازت ہے ان کی، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو برابر زبان کھول کے بولنا کہ مجھے قبول ہے، تب کہیں جا کے شادی ہوگی۔ تو ان سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اور آئے پھر واپس، کہا علی کیا رکھا ہے مہر کے واسطے؟ کہا کہ لگا کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں تو خالی ہوں، آپ ہی کے تو پروردہ ہوں، آپ ہی نے تربیت کی، میرے پاس ہے کیا؟ آپ کے گھر میں رہتا ہوں، آپ کے ساتھ پرورش کی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے خود یاد دلائی، علی وہ جو بدر کے میدان میں تمہیں ایک زرہ ملی تھی نا، زرہ جو لوہے کا کوٹ ہوتا ہے جنگ کے بچاؤ کے لیے، اسے زرہ کہتے ہیں، تو وہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ہے، لیکن وہ تو جنگ کا لباس ہے، اس کے بارے میں کیا سوچوں؟ کہا کہ دیکھو ایسا کرو، جاؤ جا کے اس کو بیچ کے آ جاؤ، کچھ پیسے ملیں گے تو مہر بنے گا۔ اب یہ لے کے نکلے تو راستے میں حضرت عثمان مل گئے، وہ بڑے غنی تھے اس وقت۔ اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ شادی کا فیصلہ ہوا لیکن میرے پاس مہر کو کچھ نہیں ہے، تو میں یہ زرہ بیچنے کے لیے نکلا ہوں۔ کہا کہ اچھا کتنے میں دیتے ہو؟ قیمت لگائی، 470 480 درہم کچھ ملے۔
تو انہوں نے کیا کیا, سیدھا لے آ کے اللہ کے رسول کے پاس دے دیا, لو جی فاطمہ کا مہر. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ علی اس مہر میں سے کچھ تو میں رکھ لیتا ہوں, کچھ میں جاؤ ایک چٹائی خریدو, 2 تکیے خرید لو, ایک لوٹھا خرید لو, ایک رکھا بھی خرید لو, جو ضرورت کا سامان ہے وہ خرید لو. ان کے مہر سے نکال کے ان کو دیا, اور وہ بھی اس زمانے کے لحاظ سے 480 درہم کی ویلیو آج اگر دیکھیں گے تو تقریباً 50,000 بنتی ہے. ہمیں بولتے 15 کم 600 کہتے فاطمہ کا مہر, کیا کہتے 15 کم 600 کہتے برابر. وہ کیسے جاگو نا پہ, اگر ہم دیکھیں 480 درہم پہ زرہ بیچی اور یہ لا جا کے اللہ کے رسول کے پاس دیا اور اللہ کے رسول نے مہر کے طور پہ قبول کیا, تو معلوم ہوتا ہے 480 درہم آج کا کیلکولیشن کیا جائے تقریباً 3 گرام چاندی 1 درہم ہے, 3 گرام سے اوپر ہے ایک چاندی کا درہم. ویسے 480 درہم کیلکولیشن کریں اور چاندی کی 1 گرام کی قیمت آج کیا ہے کیلکولیشن کریں, تقریباً 50,000 روپے کے قریب آئے گی جو انہوں نے مہر دیا اس وقت حضرت فاطمہ کو. اب اس مہر کے پیسے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ یہ سب سامان خریدو, اور کچھ سامان خود خریدا اپنی بیٹی کے لیے. 1 پیسہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے اس پہ خرچ کیا. اس کے بعد جب آئے وہ کہا کہ علی بیٹھو, چند لوگوں کو بلاؤ, جو ساتھ میں جا رہے تھے نا ان سب کو بلایا, نکاح پڑھوا دیا, بس ختم. انہوں کارڈ چھاپتا سکتے, اس کے بعد کاڑا میں رقم ماری, کاڑا ایک کارڈ 20 25 روپے. ارے بیوقوف, ایک غریب کو کھلاتا پلاتا تبھی ثواب ملتا تھا. انہیں جا کو خالی یوں دیکھ کو کیا کرتا, اچھا اتنے دن کی شادی کی, اٹھا کو پھینکتا, بعد میں پوڑی بننے کے واسطے کام آتی وہ. اس کے واسطے 500 600 ایسے بھی کارڈ ہے. پھر اس کے بعد شادی خانہ تلاش کرو, سب سے بڑا ہائیسٹ کون سا ہے, دیکھو جی میری بیٹی کی شادی ہے. ارے بیوقوف, اس میں کیا شان ہے, مسجد میں کر, نکاح تو مسجد میں کرنا ہے. سب چھوڑ دیا ہم نے, کوئی اعلان نہیں. فاطمہ جنت کی سردار عورتوں کی اور اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی, نکاح کس کا, سادہ بالکل. جو جا رہے ہیں ان سب کو پکڑ کے لاؤ جی. اللہ کے رسول کیا بولے, بھائی جنہوں ہی سب کو بلاؤ, نکاح پڑھوا دیا. کہا کہ علی رات تک روم تیار رکھو, کیونکہ روم نہیں ہے تمہاری, ہمارے ساتھ تھے تو اب تو کم از کم دلہا نہ گئی نا, روم دیکھو جا کے, میں رات کو بھیج دیتا ہوں, بس مسئلہ ختم. ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے روم ارینج کیا تھا حضرت علی کو اس کے بعد فاطمہ کے ساتھ پہلی نائٹ, پہلی رات کے واسطے, اور جب تیار ہو کے ہم نے بلانے لگے, اللہ کے رسول خود لے کے پہنچ گئے تھے, لو جی تمہاری بیوی پکڑو. اور جب آ گئے تو کہا کہ علی سے علی دیکھو, جب تک میں نہ آؤں تم دونوں نہ مل لینا. پھر اللہ کے رسول آئے, وضو کیا, وضو کا پانی دونوں کے سر پہ ڈالا اور دعائیں کی. کہا کہ اب اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو. مسئلہ ختم, مسئلہ ختم. اچھا یہ نکاح تھا. ولیمہ کیسے ہوتا تھا, حضرت صفیہ سے شادی کے اللہ کے رسول جنگ خیبر کے ساتھ 7 ہجری میں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکاح کیا, معلوم ہوا زوجہ بنی ہے, تو کہا کہ بھائی جو کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس یہ چادر پہ لا کے ڈالو. کن سے, فوجی لوگ جو تھے نا ساتھ میں واپس آ رہے تھے صحابہ, وہ صحابہ سے بولے بھائی شادی تو ہو گئی میری, ہاں اب کرنا کیا, ولیمہ کرنا ہے. ولیمہ کیسے کرو, لو چادر ڈالتا ہوں, جن جن کے پاس کیا کیا ہے سب لاگو ڈالو. ان کے پاس کیا تھا, 4 کھجورا, ان کے پاس 4 جو کے ٹکڑے, ان کے پاس کیا تھا, سب لگا بیٹھو. بولے بھائی سب بیٹھ کو کھاؤ, بھائی کھائے, ولیمہ ہوگا, چلو جی جاؤ گھروں جاؤ. کون تبھی آج کرا تو کیا نہیں کریں گے اس کے خلاف, کیا بخیل دیکھو جی, کیا کیا کرا دیکھو جی انہیں. کون تبھی بلا آؤ بھائی چائے بٹر بسکٹ دو کھا لے, جاؤ بھائی تمہیں خاموش کرو. بولے تو نہ کچھ رہے تیرا ولیمہ, میں کھاؤں گا نہیں رہے بھائی, چلے جائیں. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے آج, ہوئی تو ایسی ہے. کہتے ہیں صحابہ سب سے زیادہ گرینڈ ولیمہ, ہاں گرینڈ, جو ہوا حضرت زینب کی شادی پر ہوا. حضرت زینب کی شادی. اچھا جی, وہ گرینڈ ولیمہ کیا تھا پتہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جو گزرتے ہیں, ابو ہریرہ سے کہا جاؤ گلی کے شاہراہ پہ کھڑے ہو, کون کون گزرتے ہیں ان کو بلا کے لے کے آؤ اندر, ولیمہ ہے ولیمہ ہے بول کے. اور جب آ گئے نا, اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ ستو گھی پنیر, ستو منہ میں رکھے تو تھک دیں گے, ہاں ستو تمہیں کھائے نہیں رہیں گے کبھی بھی, گھی پنیر
وہ سب کو ملا کے ایک ملغوبہ بن گا، حلوہ رکھا، آؤ جی ذرا ذرا کھا لے کو جاؤ. سب سے گرینڈ کہتے ہیں ولیمہ جو ہوا پورے ولیمے میں، یہ سب سے گرینڈ ولیمہ. کسی میں اللہ کے رسول نے ستو، گیہوں اور ساتھ میں گھی اور پنیر نہیں رکھا. سب کے ولیمے کیا تھے؟ کھجور پانی پہ تھے، یعنی تو ستو پہ تھے خالی. گھی بھی پنیر ایڈ ہوا تو سب سے گرینڈ ولیمہ، سب سے گرینڈ ولیمہ جو ہوا ہو. آج کیا اللہ اللہ بولو نا کو. ایک دوسری بڑی بدعت کیا شروع ہوئی ہے ہمارے اندر، ایک نکاح ہوتے ہی ولیمہ کہتے. اچھا جی جان دے کر لو، ہے علماء کے بعض جواز کے فتوے، لیکن کرتا کیسا؟ نصف اللہ کا نصف اللی، اس دن بولا دیکھو چور کا قصہ ویسا، آدھا آدھا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ بولتے ہی انہیں بولا دیکھو موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، بولتے وہ چور سمجھ گا، آہا میں چورا کو لے لگا نا وہ دستا. بولو کیا بولا انہیں؟ نصف اللہ کا نصف اللی بولا، تجھے آدھا مجھے آدھا. امام صاحب یہاں سے بات ختم کر، بیکار آوازہ کرنے کو بولا. ویسا قصہ اندر سے بات چیت چلتی ان کی. کیا بڑا گرینڈ کہتے، سنت کے مطابق کہتے، کھجور پہ نکاح کہتے. بعد میں ولیمے میں آدھا آدھا شیئرنگ کہتے. کون جی بولے تم نا، تمہاری استطاعت کتنی ہے کرو، 4 آدمیوں کو بلانا ہے بلاؤ، کھلاؤ چلاؤ. ولیمے کی ذمہ داری عورت کے باپ پر یا عورت کے گھر والوں پہ کہاں سے آئی؟ عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن دیکھو تم ولیمہ کرو، شاید ایک بکری کیوں نہ ہو تمہارے پاس، لیکن کرو ولیمہ، تم کرو. دلہا کی ذمہ داری ہے ولیمہ. کس خوشی میں؟ بیوی سے ملتا ہے نا، اس خوشی میں. بیوی ملی نہیں اسے، دیوانہ ہو کر بھوکلا بھوکلا پھرتا تھا نہیں، اب سکون سے بیٹھ سکتا نا، تو اس کی خوشی میں کھلاؤ بولے. اس کا بار کیوں عورت والوں پہ پڑے؟ اور ہمارے اندر یہ بدعت اتنی رائج ہو گئی ہے، فیشن سا بن چکا ہے. کب دیکھو دیکھو کیسا بھائی، او نکاح کے بعد کھانا ہے نہیں مولوی صاحب، وہ ولیمہ. اچھا تمہیں کرتے ہیں؟ نہیں وہ آدھا آدھا بانٹ لیے سب. جواز کا فتویٰ لے لیے، لیکن اپنی جو کچھ بھی ہے خیانت اسے نہیں بھولے. بھائی اگر کرنا ہی ہے تمہیں اپنے خرچے پہ کرو، نئے کھجور پہ نکاح کرو، دوسرے دن ولیمہ کرو. اصل میں تو یہ صحیح طریقہ ہے، کیونکہ ملنے کی خوشی ہی میں، یہاں ملتا بھی نہیں کچھ بھی نہیں، رکھا مکھا صورت رکھ لے گا، انہیں کیا ولیمہ کریں گا. خوش خوش آیا تو دوسرے دن لوگ ہمیں مبارکبادی دیتے، چہرہ بھی کھلا ہوا ہوتا، واہ نوشو بھائی تمہیں بیج بھائی کھائے جا بولتے. شادی کے ساتھ اچھا جواز کا فتویٰ ہے، نہیں ہے بولتا نہیں میں، لیکن یہ کہاں جواز کا فتویٰ ہے کہ آدھا لے لو. نہیں میں کیا بھی کرا نہیں، انہوں خوش ہو کو دیتے ہیں، اپنی بیٹی نہیں. اچھا وہ معلوم کتنا خوش ہو کو دیتے ہیں، پیچھے تمہیں کتنا ٹارچر کریں گے ان کو معلوم. اس کے بعد اس کی بیٹی کو انہیں دیتا اس کے واسطے، ورنہ تو کہیں کو دیتا. آج تو 5 روپے کون بھی دیتا نہیں، انہیں کہیں کو دینے جاتا. تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ سب کے سب چیزیں ہیں، یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. نکاح کے نام پہ دھبا ہے. سادہ سیدھا نکاح کرو، ولیمہ اپنی استطاعت کے اندر کرو، لڑکی والوں پہ بار نہ ڈالو، کوئی چیز ڈیمانڈ نہ کرو. اگر ڈیمانڈ کر کے کوئی 1 حبہ بھی لیا، 1 روپیہ بھی لیا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح سود حرام ہے اسی طرح وہ بھی حرام. سمجھ لیجیے. تو نکاح کو آسان بناؤ تو معاشرے میں زنا کم ہوگا. نکاح کو جتنا مشکل بناتے ہو اتنا ہی زنا آسان ہوتا جاتا ہے. آج وہی ہو رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں، نوجوان دیکھتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں، کب تک ویٹ کریں گے جی؟ کہاں سے لائیں گے جہیز؟ کہاں سے لائیں گے مال؟ غریب بچوں کا باپ ہے، کتنا کمائے گا؟ کہاں شادیاں ہوں گی؟ چلو جو جی میں آیا کرو، ان کی بھی تو اپنی خواہش نفس ہے، لیکن دیا کون موقع؟ ہم نے دیا. غریبوں کو تم نہیں لے آؤ گے اپنے گھروں کے اندر تو پھر کون لے آئے گا؟ پھر تو ہماری غریب لڑکیاں پامال ہوں گی، کسی غیر کے ساتھ بھاگیں گی. آ کو روتے مولوی صاحب غیر کے ساتھ بھاگی، کائی کو بھاگی؟ جب اچھے ہمارے اپنے نوجوان ان کو لے لیتے تو غیر کے ساتھ کیوں بھاگتی وہ؟ تم تیار نہیں ہو. ہر ایک کی نظر کیا، اکلوتی بیٹی رہنا کہتے، اکیلی بیٹی، کیا بھی نکو کہتے ان کو. لیکن رشتہ کیسا دیکھنا، اکیلی ایک بیٹی، باپ کو 5-6 گھر آنا، ویسا دیکھ لے گو. آب آتو تو جب میں اچھا مٹھی بھر ڈالتا ہوں بولتے کسے؟ بروکر کو. انہیں دیکھتا اکیلی منگے،
لے لگاؤ. میں کیا بھی لیا نہیں بھائی, کیا بھی نہیں, سنت کے مطابق اندر کا پورا چور اللہ نہیں جانتا کہ ہیں. بابا مرتے ہی منڈا ڈالتے ہی اسے پورا ملیں گا معلوم پہلے سے اچھے ہیں. اس کے بعد اکیلی بیٹی, کہاں اکیلی بیٹی لے لوگ پھریں گے تمہیں, جس کے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں, اس کے بیٹے نہیں. کیا کرتے ہو؟ کس کے پاس چال بازیاں؟ اللہ کے پاس. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب تک ہمارے اندر یہ معاشرے کی سدھار کے سلسلے میں یہ اسٹیپ نہیں اٹھایا جائے گا, ہمارے ہاں کے اندر فحاشی اور عریانی اور زنا کم نہیں ہوگا. نکاح کو آسان بناؤ, زنا خود بخود ختم ہوگا. بچوں کے خواہشات جب بڑھنے لگے, واقعتاً وہ نکاح کے مستحق بن جائیں, باقاعدہ وہ نہ کماتے ہوں. اگر تمہارے پاس بار نہیں ہے بچے کی ساتھ بچے کی جوری کو بھی آپ پال سکیں تو آپ بچے کی شادی کر کے دے دو, کوئی مسئلہ نہیں. وہ حفاظت سے رہے گا, محفوظ رہے گا, وہ اپنی زندگی آپ گزارے گا, وہ کہیں تانک جھانک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جیسے ہی وہ نوجوانی میں قدم رکھا, اس کے لیے اس کی اپنی بیوی تھی, وہ کیوں تانک جھانکے, وہ کیوں برباد ہو؟ تم اسے پکڑتے ہو تو وہ بربادی کے دہانے پہ یہاں پہنچتا ہے, یہاں تک کہ تم بیٹا ہی کھو دیتے ہو. کوئی ڈرگس میں گیا, کوئی فحاشی میں گیا, کوئی زانی بنا, کوئی کیا غلط عورتوں کی صحبت میں پڑ گیا. کتنے برباد ہوتے ہیں, کیوں؟ تم نے وقت پہ نہیں کیا وہ کام. بچیوں کی بھی نگرانی کرو, پڑھائی کے نام پہ برباد مت کرو انہیں. جب دیکھو کہ ان کے اندر وہ خواہشیں آ گئی ہیں, نوجوان ہو گئی ہیں, شادی کر کے رکھ دو. یہ مت دیکھو کہ سوٹ بوٹ میں کتنا ہے, کتنا گورا چٹا ہے, کیا ہے, نہیں, یہ دیکھو کہ دین کتنا ہے, بس یہ دیکھو, کر دو. کیونکہ اس کا دین اس کو ہمیشہ بچائے گا اور اچھا رکھے گا, وہ خوش رکھے گا. دنیا دار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو سکتا ہے کسی دن پلٹ جائے اور خود کی بیوی کو جلا دے پیسے کے لیے, خود کی بیوی کو ٹھوکر مار دے, خود کی بیوی کو دوسرے کے جال میں آ کے, دوسرے کی خوبصورتی کے جال میں آ کے پھینک دے, نکال دے, طلاق دے دے. لیکن دیندار کبھی نہیں کرے گا. دیندار کالا کلوٹا ہو, غریب ہو, کر دو شادی, کیونکہ اسے دین ہے جو بچائے گا, ہمیشہ حقوق یاد دلائے گا کہ نہیں بھائی بیوی کا حق ہے, بیوی کا. آج کتنے خاندان ہیں جو پامال ہوتے ہیں, بڑا دیکھ کے دے دیے, بڑا گھرانہ تھا جی, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, فلاں تھا, لیکن کیا بعد میں کیا, 2 سال رکھا, تیسرے سال کسی اور کے ساتھ لے کے چلا گیا, اسے طلاق دے دی, بچوں کو پرواہ نہیں کرتا. کتنے کیسز ہیں, خود میرے پاس آ کے ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟ دین نہیں دیکھا. دین تم غریب کو بھی دیکھ کے دیتے نا, وہ بھی ضرور سوچتا کتنی ہی بڑی مصیبت اور لڑائی کیوں نہ ہو جائے, بیوی کا حق اس میں کیا ہے, بچوں کا حق اس میں کیا ہے, وہ دیکھ کے برابر دیتا. خواہ کٹ جائے, طلاق ہو جائے, تبھی بھی نان نقفہ جتنا ہے اتنا دے کے بھیجتا. کیوں؟ اسے پاس دین ہے, وہ اسے مجبور کرتا کہ صحیح رکھو تم. تو میرے مسلمانوں, یہ چیز اہم رکھو, دین دیکھو, دیندار بنو, اور دین کی وجہ سے شادیاں کرو. اور جب وقت مقررہ پہ تم دیکھ لو تو اس وقت ان کی شادی کر کے رکھ دو, یہی بھلائی ہے. آج کی دنیا بہت ہی بگڑ چکی ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. تو اللہ کے واسطے یہ چند نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ کو پیش کر دی. سننا اور عمل کرنا آپ کا کام ہے, پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.